سوچیں وہ صبح جب اسکول کی گھنٹی بجی، بچے اپنی کلاسوں میں بیٹھے تھے اور اگلے چند گھنٹوں میں وہ اسکول ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ فروری 2026 کی وہ صبح تھی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ 4 جولائی امریکہ کے لیے ایک بہت خاص دن ہے۔ 1776 میں اسی دن امریکی عوام نے برطانوی استعمار سے آزادی کا اعلان کیا تھا، اور آج 250 سال بعد بھی یہ دن پورے امریکہ میں جشن آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آتش بازی ہوتی ہے، پریڈز نکلتی ہیں، خاندان اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ امریکی عوام کا حق ہے اور ان کی تاریخ کا ایک فخریہ باب ہے۔ لیکن اسی سال جب یہ جشن آزادی منایا جا رہا ہوگا، دنیا کے ایک اور کونے میں لوگ ایک بالکل مختلف کہانی یاد کر رہے ہوں گے۔ فروری 2026 میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایران کے خلاف ایک بڑی فوجی کارروائی شروع ہوئی۔ اسی کارروائی کے پہلے دن جنوبی ایران کے شہر میناب میں ایک پرائمری اسکول پر میزائل حملہ ہوا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل، ایسوسی ایٹڈ پریس اور BBC کی تحقیقات کے مطابق یہ حملہ ایک امریکی ٹام ہاک میزائل سے کیا گیا، اور اس میں 156 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں 100 سے زائد بچے شامل تھے۔ یہ اسکول ایک فوجی مرکز کے قریب واقع تھا، اور تحقیقاتی رپورٹس بتاتی ہیں کہ یہ حملہ شاید پرانی اور غلط انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کیا گیا۔ امریکی حکام نے واقعے کی تحقیقات کا اعلان تو کیا، مگر مہینوں گزرنے کے باوجود کوئی حتمی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ یہی وہ خاموشی ہے جس نے متاثرہ خاندانوں کو انصاف کے انتظار میں چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ اکیلا نہیں، دنیا بھر میں لوگ اس بات پر سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا کسی ملک کی طاقت اسے یہ حق دیتی ہے کہ وہ دوسرے ممالک میں فوجی کارروائیاں کرے، چاہے اس کی قیمت عام شہریوں کو چکانی پڑے۔ اقوام متحدہ کے ادارے، یونیسکو سمیت مختلف شخصیات نے اس حملے کی مذمت کی اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری کا مطالبہ کیا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ اس بحث کا حصہ ہے کہ طاقتور ممالک کی فوجی طاقت کا استعمال کن حدود کے اندر ہونا چاہیے۔ دوسری طرف امریکی حکام کا موقف بھی سمجھنا ضروری ہے۔ سینٹرل کمانڈ کے ترجمان نے واقعے کے فوراً بعد کہا کہ وہ شہری نقصان کی رپورٹس کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور شہریوں کے تحفظ کو اولین ترجیح سمجھتے ہیں۔ امریکی صدر نے بھی بعد میں کہا کہ انہوں نے ابھی تک پینٹاگون کی مکمل رپورٹ نہیں پڑھی، یعنی امریکہ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ اسکول کو جان بوجھ کر نشانہ نہیں بنایا گیا۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ جب ایک ملک اپنی آزادی کا جشن مناتا ہے تو کیا اسے دنیا کے دوسرے حصوں میں اپنی پالیسیوں کے نتائج پر بھی نظر رکھنی چاہیے؟ یہ کوئی سادہ سوال نہیں۔ ایک طرف امریکی عوام کا اپنی تاریخ پر فخر کرنا بالکل جائز ہے، اور دوسری طرف دنیا بھر کے وہ لوگ بھی اپنی جگہ درست ہیں جو اپنی حکومتوں کی پالیسیوں پر سوال اٹھانے کا حق رکھتے ہیں۔ یہی وہ توازن ہے جو کسی بھی معاشرے کو صحت مند بناتا ہے، چاہے وہ امریکہ ہو یا کوئی اور ملک۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آزادی کا جشن اور جواب دہی، یہ دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ کسی قوم کی تاریخ پر فخر کرنا اپنی جگہ ہے، اور اس ملک کی حکومت کے فیصلوں پر سوال اٹھانا بھی، چاہے وہ فیصلے دنیا میں کہیں بھی ہوں، اپنی جگہ ضروری ہے۔ میناب اسکول کا واقعہ ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ جنگ میں سب سے زیادہ نقصان ہمیشہ عام لوگوں کا، خاص طور پر بچوں کا ہوتا ہے، اور اسی لیے ہر واقعے کی شفاف تحقیقات اور جواب دہی ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔